اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ طور کی قسم اور لکھی ہوئی کتاب کی جو کھلے ہوئے صفحات میں ہے، اور بیت معمور کی، اور بلند چھت کی، اور سلگائے جانے والے سمندر کی، بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے، اسے کوئی ٹالنے والا نہیں۔ جس دن آسمان سختی سے ہلے گا اور پہاڑ تیزی سے چلیں گے، تو اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ وہ جو شغل میں پڑے کھیل رہے ہیں، جس دن انہیں جہنم کی طرف سختی سے دھکیلا جائے گا، یہ وہ آگ ہے جسے تم جھٹلاتے تھے۔ تو کیا یہ جادو ہے؟ یہ تمہیں دکھائی نہیں دے رہا؟ اس میں داخل ہو جاؤ تو اب چاہے صبر کرو یا نہ کرو، سب تم پر برابر ہے، تمہیں اسی کا بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم کرتے تھے۔ بے شک پرہیزگار باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے، اپنے رب کی عطاؤں پر خوش ہو رہے ہوں گے، اور انہیں ان کے رب نے آگ کے عذاب سے بچا لیا۔ اپنے اعمال کے بدلے میں خوشگوار نعمتیں کھاؤ اور پیو۔ وہ قطار در قطار بچھے ہوئے تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، اور ہم نے بڑی آنکھوں والی حوروں سے ان کا نکاح کر دیا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی جس اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی، تو ہم نے ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیا، اور ان والدین کے عمل میں کچھ کمی نہ کی۔ ہر آدمی اپنے اعمال میں گروی ہے، اور پھلوں، میووں اور گوشت جو وہ چاہیں گے ان کے ساتھ ہم نے ان کی مدد کی۔ جنتی لوگ جنت میں ایسے جام ایک دوسرے سے لیں گے جس میں نہ کوئی بےہودگی ہوگی اور نہ گناہ کی کوئی بات، اور ان کے خدمتگار لڑکے ان کے گرد پھریں گے گویا وہ چھپا کر رکھے ہوئے موتی ہیں، اور آپس میں سوال کرتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے، کہیں گے بے شک ہم اس سے پہلے اپنے گھر والوں میں ڈرنے والے تھے، تو اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں جہنم کی سخت گرم ہوا کے عذاب سے بچا لیا۔ بے شک ہم اس سے پہلے دنیا میں اللہ کی عبادت کرتے تھے، بے شک وہی احسان فرمانے والا مہربان ہے۔ تو اے محبوب، تم نصیحت فرماؤ تو تم اپنے رب کے فضل سے نہ کاہن ہو اور نہ ہی مجنون، بلکہ کافر کہتے ہیں یہ شاعر ہیں، ہم ان پر گردش زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں۔ تم فرماؤ تم انتظار کرتے رہو، پس بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ کیا ان کی عقلیں انہیں یہی حکم دیتی ہیں؟ بلکہ وہ سرکش لوگ ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے یہ قرآن خود ہی بنا لیا ہے، بلکہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ اگر یہ سچے ہیں تو اس جیسی ایک بات تو لے آئیں۔ کیا وہ کسی شے کے بغیر ہی پیدا کر دیے گئے ہیں، یا وہ خود ہی اپنے خالق ہیں؟ یا آسمان اور زمین انہوں نے پیدا کیے ہیں، بلکہ وہ یقین نہیں رکھتے؟ یا ان کے پاس تمہارے رب کے خزانے ہیں، یا وہ بڑے حاکم ہیں؟ یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس میں چڑھ کر وہ سن لیتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو ان کے اس طرح سننے والے کو کوئی روشن دلیل لانی چاہیے۔ کیا اللہ کے لیے بیٹیاں اور تمہارے لیے بیٹے ہیں؟ یا تم ان سے کچھ اجرت مانگتے ہو کہ جس سے وہ تاوان کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں؟ یا ان کے پاس غیب ہے کہ وہ اس کے ذریعے فیصلہ لکھتے ہیں؟ یا وہ کسی فریب کا ارادہ کر رہے ہیں؟ تو کافر خود ہی اپنے فریب کا شکار ہونے والے ہیں۔ یا اللہ کے سوا ان کا کوئی اور خدا ہے؟ اللہ ان کے شرک سے پاک ہے۔ اور اگر وہ آسمان سے کوئی ٹکڑا گرتا ہوا دیکھیں گے تو کہیں گے یہ تہ در تہ بادل ہے، تو تم انہیں چھوڑ دو یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن سے ملیں جس میں بے ہوش کر دیے جائیں گے، جس دن ان کا کوئی فریب انہیں کچھ کام نہ دے گا اور نہ ان کی مدد ہوگی۔ اور بے شک ظالموں کے لیے اس سے پہلے ایک عذاب ہے، مگر ان میں اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اور اے محبوب، تم اپنے رب کے حکم پر ٹھہرے رہو کہ بے شک تم ہماری نگاہوں حفاظت میں ہو، اور اپنے قیام کے وقت اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے پاکی بیان کرو، اور رات کے کچھ حصے میں اس کی پاکی بیان کرو، اور تاروں کے جانے کے بعد